سلسلہ سیرت النبی کا آج 10واں درس ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ہم اس پورے موضوع کو 50 دروس میں مکمل کر دیں انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعے میں میں نے آپ کے سامنے ان مشکلات، دشواریوں اور پریشانیوں کا تذکرہ کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت پیش کرنے کے بعد، سامنے رکھنے کے بعد پیش آئیں۔ یہ موضوع تھوڑا سا یوں تفصیل طلب ہے کہ ہمیں، چونکہ ہم سیرت النبی کو کوئی صرف تاریخی حیثیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا صرف، یا ہمیں کچھ ہسٹری پتہ چل جائے گی۔ ہم تو سیرت کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سامنے ایک نمونے کے طور پر کھڑا کر سکیں اور اپنی زندگی کا موازنہ کر سکیں کہ کیا ہماری راہ وہی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو چلایا تھا جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئی تھی۔ اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ اگر آج ہمارے اسلام میں جان نہیں ہے یا روح نہیں ہے، یا ہمارا دین جس کی طرف ہم اپنی نسبت تو کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی پر اس کا کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہے، یا باقی انسانیت کے لیے اس میں کوئی پیغام نہیں ہے۔ باقی انسانیت کے لیے پیغام کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمارے ساتھ آج تک کی زندگی میں جتنے بھی غیر مسلموں کا واسطہ رہا مختلف مراحل میں، ان کو ہماری زندگی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی۔ اگر کشش محسوس ہوئی ہوتی تو وہ ضرور آپ سے اس کا ذکر کرتے، مجھ سے ذکر کرتے کہ بھئی یہ بڑا اچھا دین ہے، ہمیں بتائیں اس کی تفصیلات کیا ہے۔ ان کے نزدیک اس میں کوئی ایسی بڑی چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ صرف ان کا قصور ہے، ان کے عقل فہم کا قصور ہے، یا ہمارے دین میں روح نہیں ہے، یا اس میں جان نہیں ہے، یا یہ رسمی ہے، چند رسومات کا مجموعہ ہے؟ اس حقیقت کو پانے کے لیے سیرت النبی ایک بہت بڑا آئینہ ہے جو انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو گزشتہ جمعے اس پہ کچھ بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک بات بتاؤں گا جس پر ایک پوری سورت بھی نازل ہوئی۔ اس طرف جانے سے پہلے میں آج سیرت کی کتابوں میں دیکھ رہا تھا، سیرت پر ایک بہت وسیع کتب خانہ تیار ہوا ہے۔ اگر آپ کسی بڑی لائبریری میں چلے جائیں اور اس کا جو سیرت النبی کا حصہ ہے، سیرت النبی کا جو پورشن ہوگا، تو آپ حیران ہوں گے وہاں پر کتابوں کی تعداد کو دیکھ کر، اور دنیا کی ہر زبان میں، اور اتنے بڑے بڑے اب تو انسائکلوپیڈیاز لکھے جا رہے ہیں، سیرت انسائکلوپیڈیا، اور اس میں اس موضوع کے اوپر جتنی تفصیلات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جمع کر دی جاتی ہیں۔ تو ان تفصیلات کا موقع تو نہیں ہوتا بیان کرنے کا، لیکن یقیناً اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اس کا خلاصہ نکالا جائے تو ہمارے سامنے ایک تصویر ضرور بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت سے روکنے کے لیے، اسلام کی راہ روکنے کے لیے جو حربے آزمائے گئے، جو طریقے اختیار کیے گئے، ان کا اگر آپ وہ سینکڑوں صفحات پر، ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی اس کی تفصیلات کا اختصار کریں، اس کا خلاصہ نکالیں، تو وہ تقریباً 12 قسم کے حربے تھے۔ 12 عنوانات کے تحت آپ ان تمام کوششوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس کی جزیات اور تفصیلات تو بہت ہوں گی، لیکن 12 قسم کی چیزیں ایسی تھیں جو آپ کی طرف فوری طور پر متوجہ ہو گئیں جیسے ہی آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کیا یا اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے لائی، اسی کو اقبال کہتے ہیں نا کہ تم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ، مشکلات لا الہ نہیں جانتے،
کہ جب حقیقی معنوں میں کوئی انسان کلمے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، رسمی تعلق پر نہیں پیش آتی۔ جس انسان کا دین رسمی ہوگا اس کو دین کے حوالے سے کبھی کوئی آزمائش پیش نہیں آئے گی، مخالفت پیش نہیں آئے گی۔ مخالفت لوگ رسمی چیزوں کی نہیں کرتے۔ رسمی چیزیں ایک لوگوں کے نزدیک ایک کھیل کھلونا ہوتا ہے۔ ہم پشاور میں تھے، میں بھی صبح ہی پشاور سے آ رہا ہوں، بھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں، اجتماع تھا پشاور میں، تو ہمارے حضرت نے کل جو بیان فرمایا اس میں تو کہا کہ بہت ہی، پشاور کا اجتماع تھا، عصر کے بعد حضرت نے بیان فرمایا، مغرب کے بعد مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ شیخ الحدیث حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم نے 2 گھنٹے کا بیان فرمایا۔ تو حضرت نے کہا کہ جس چیز کے اندر روح نہ ہو تو وہ روح، وہ چیز کھیل ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے، کہنے لگے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے کسی ساتھی نے ایک سانپ لایا اور وہ ایسے نکال کر، اور وہ پھن، اپنے کھڑے ہوئے پھن والا سانپ تھا، اور وہ ایک دم ساتھیوں کے درمیان پھینکا، تو اس کو دیکھ کر سارے کے سارے اپنی جگہ کے اوپر وہ ہو گئے، ڈر گئے اور ایک دم پیچھے ہٹے۔ تو پھر دیکھا تو وہ پلاسٹک کا سانپ تھا۔ تو جیسے ہی پتہ کہتے ہیں جب پہلے جو خدشہ ہوا کہ اصلی ہے، روح والا ہے، تو سب خوفزدہ ہو گئے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ پلاسٹک والا ہے، روح نہیں ہے اس میں، تو اب کوئی ایک بچہ اٹھاتا ہے، اس کو گھما کر ادھر پھینکتا ہے، دوسرا اٹھا کر گھما کر یوں پھینکتا ہے، تیسرا اس کو لات مارتا ہے، چوتھا اس کے پھن کو کھینچتا ہے۔ کہا یہی معاملہ دین کا بھی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دین میں روح ہوتی ہے ان کا دین خود ان کے لیے بڑی طاقتور چیز ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کے لیے بھی بڑی طاقتور چیز ہوتا ہے، اور جن کے دین میں روح نہیں ہوتی وہ پوری دنیا کے لیے ایک کھلواڑ ہوتا ہے، دنیا پر اسے کھیلتی ہے، اس کو اپنی ٹھوکروں پر رکھتی ہے۔ آج جو امت مسلمہ آپ کو ٹھوکروں پر نظر آ رہی ہے کہ پوری دنیا کی فٹ بال بنی ہوئی ہے، ایک طاقتور ملک ایک جگہ سے لات مارتا ہے، دوسرا دوسری جگہ سے ان کو لات مارتا ہے، دین کی حقیقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ دین کے نام پر ایک ہمارے پاس فقط ایک رسم ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ روح اذان، رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، کہ اذان ہے لیکن اس میں بلال کی روح نہیں ہے، بلال جیسی اذان نہیں۔ تو اس لیے اس میں جو میں نے کہا جو چیزیں آپ کو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج بھی اگر کہیں پر دین کی دعوت صحیح معنوں میں دی جائے گی، دین کی محنت کی جائے گی، مشکلات ان کو پیش آئیں گی، اور اگر ان میں اس مشکلات کو سہنے کا اور اس کا ایک اسپرٹ اور ایک جذبہ ہوگا تو بالآخر اللہ پاک غالب فرمائیں گے۔ اور اگر مشکلات کے سامنے کسی نے سرنڈر کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا اپنا قصور ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ دین کی قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مشکل جو پیش آئی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت جا کر آپ کے شفیق چچا ابو طالب کو لگائی گئی۔ یہ بھی میں اس کو آج کل کے زمانوں سے آپ ریلیٹ کریں کہ اگر کہیں پر کوئی سنجیدہ دین کی محنت کی جائے گی تو جو نوجوان دین کی طرف آتے ہیں، اپنے گھروں کے حالات ہمیں بتاتے ہیں، تو شکایتوں سے بات شروع ہوتی ہے۔ لوگ ادھر ادھر شکایتیں لگاتے پھرتے کہ کوئی اپنے اس کے باپ سے، کوئی اس کے فلانے سے، کوئی اس سے، کوئی اس سے۔ یہ ایک دینی کاموں کی مخالفت کا ایک اولین پودا ہوتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، غیر مسلموں میں بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آزمائش یہ تھی کہ ابو طالب کے پاس لوگ آئے، ان کا خیال یہ تھا کہ باپ اور چچا اور بھتیجے کا رشتہ، پھر آپ ان کے زیر کفالت بھی ایک طرح سے ہیں، یعنی ان کے زیر نگرانی ہیں، تو اس پر ابو طالب نے ان سے کہا کہ میں بات کروں گا اور اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کئی موقع پر کی، اور ایک موقع کے اوپر تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرے بڑھاپے پر رحم کرو، کہ اس بڑھاپے کے اندر مجھے اتنے سارے لوگوں کی، اپنے قبیلے کے اتنے بڑے بڑے لوگوں کی مخالفت، کہ انسان جس طرح اعصابی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پہلا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں جب انہوں نے دیکھا کہ شکایت سے کام نہیں بنا تو دھمکیاں دیں، اور ابو طالب کو دیں جا کر۔ ابو طالب سے کہا کہ آپ کا لحاظ کیا جا رہا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لحاظ ختم ہو جائے، اگر آپ اس کو نہیں روک سکتے اپنے بھتیجے کو، تو پھر اب آپ کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اب ہم اس کو
یعنی سخت ترین نتائج کی دھمکی دی. اس پر جب ابو طالب نے آ کر، جو میں نے آپ کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب نے کہا کہ مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کرو، اور بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں، جتنا میں سہار سکوں، اتنی مخالفت کے سامنے مجھے کھڑا کرو جتنی مخالفتیں میری. کیونکہ وہ 25 قریش کے جو ٹاپ 25 بڑے لوگ تھے وہ سارے ابو طالب کے پاس آ گئے. اور آج تو شہری تمدن میں کسی کو کسی سے زیادہ واسطہ نہیں ہوتا اور کسی کا کسی کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا. قبائلی معاشرت میں جہاں آپ حضرات کو اگر تھوڑا ذاتوں، برادریوں، قبیلوں اور قبائلی طرز زندگی کا اندازہ ہو تو وہاں پر تو چونکہ نظام ہی سارا اس پر چل رہا ہوتا ہے. اس زمانے میں عدالتیں تو نہیں ہوتی تھی، تھانے بھی نہیں ہوتے تھے، کچہریاں بھی نہیں ہوتی تھیں. یہی اس زمانے کا جوڈیشل سسٹم تھا، یہی اس زمانے کا نظام عدل و انصاف تھا، یہی نظام حکومت تھا، سب کچھ یہی تھا. ایسے میں کسی بڑے قبیلے کے اور کسی بڑے شہر کے 25 بڑے لوگ اٹھ کر آ جائیں اور ایک بات کہہ رہے ہوں ایک کمزور بوڑھے کو جو بالکل تنہا محسوس ہوتا ان کو، آپ اندازہ لگائیں گے کتنا بڑا پریشر تھا جو ابو طالب کے اوپر ڈالا گیا. اس پر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا آخری اپیل کی ابو طالب نے، تو آپ نے وہ اپنے مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ یا عم واللہ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. کہا کہ چچا خدا کی قسم، واللہ حضور نے قسم کیا، عم اے چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں اور پھر مجھ سے یہ مطالبہ کروں کہ میں اس دین کی تبلیغ کو روک دوں، اور تب بھی میں اللہ جل شانہ کی طرف لوگوں کو بلانے سے باز نہیں آؤں گا، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو اس کام میں میری جان جائے گی یا اللہ کی دعوت غالب ہو جائے گی. دو نتائج میں سے ایک ہوں گے، تیسری شکل اس میں کوئی نہیں. یعنی میرا اپنی جان بچا کر اس پریشر کو قبول کر لینا یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یا میری جان جائے گی اس دعوت کے رستے میں یا اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. یہی دو صورتیں ہیں. چچا اس بات پر دیکھیں انسان کو جب وہ حوصلہ کرتا ہے تو ابو طالب میں بھی اس کے نتیجے میں ایک جرأت پیدا ہوئی. بھتیجے کی یہ جو لہجے کی قطعیت تھی اور یہ جو مضبوطی تھی، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھتیجے جو تم مناسب سمجھتے ہو کرو، جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جب تک میرے اندر جان ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ دوسرا حربہ تھا. تیسرا، کل بھی اس میں بات ہوئی، آج تھوڑی اس کو میں اختصار کر رہا ہوں. میں اصل میں ان چیزوں کو کچھ بات ہو گئی پچھلے 2 جمعوں کے اندر اس حوالے سے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اکٹھا کر لیں تاکہ ہم پھر آگے چل سکیں. اس کے بعد پھر ایک اور رخ شروع ہوگا، ایک نیا باب شروع ہوگا. تیسرا یہ کہ آپ پر الزامات لگائے گئے، جھوٹے الزامات. کس چیز کے الزام تھے؟ مثلا یہ کہ آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں. قرآن کہتا ہے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. مجنون، جنون عربی کے اندر پاگل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ تہمت تھی ظاہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہوشیاروں کے ہوشیار، ساری دنیا کو عقل و فراست کا سبق پڑھانے کے لیے آئے تھے، ان کو پاگل کہا جا رہا ہے. العیاذ باللہ. قرآن نے کہتا ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر فرمایا کہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، آپ اللہ کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں. تو یہ کہا. پھر آپ کو جادوگر کہا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. پھر آپ کو العیاذ باللہ کائنات کے سب سے سچے انسان کو کہا کہ کذاب ہیں، جھوٹے. اس سے بڑی تہمت کیا ہو سکتی کہ وہ انسان جو آیا ہی صداقت کا پرچم لے کر تھا، جس نے دنیا کو صداقت کا سبق پڑھایا، جس کے ادنا غلاموں کو کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اس دنیا کے بڑے بڑے سچے جس کے اندر پیدا ہوئے، اور آج تک اگر سچائی دنیا پا رہی ہے تو اسی کے نور نبوت سے پا رہی ہے، اس کو کہا کذاب ہے. کذاب کہتے ہیں کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کو، العیاذ باللہ. اور کہا کہ جادو کے بعد کہا کہ جھوٹے ہیں. یہ سارے وہ الزامات تھے. پھر آپ پر یہ کہا گیا کہ آپ کہانیاں گھڑتی، یہ بھی جھوٹ ہی کی شاخ تھی، جس کو قرآن کے الفاظ میں کہا جائے اساطیر الاولین. اساطیر کہتے ہیں داستانوں کو، جھوٹے افسانوں کو، من گھڑت قصوں کو، جس کو آج کل جیسے ناول شاول لکھے جاتے.
تو اس کو اساطیر، تو کہا کہ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں یا پچھلوں کی ایسی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوائی ہیں۔ پھر آپ پر یہ الزام لگایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ آج بھی مغربی دنیا یا آج بھی دنیا کے جو غیر مسلم ہیں سارے کے سارے، وہ قرآن کو منزل من اللہ تو نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے۔ تو یہ تیسرا حربہ تھا جس میں آپ پر یہ سارے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ چوتھی شکل یہ تھی کہ آپ کے ساتھ مذاق، طعنہ زنی، استہزاء، اور آپ کو العیاذ باللہ آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش اور تکبر کا معاملہ آپ کے سامنے، کہ گویا کہ آپ کی حیثیت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ جیسا میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ یہ ایک آزمائش یہ تھی جس میں یہ لوگ مبتلا تھے کہ کمزور مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے؟ کیا فضل الہی کے مستحق اس معاشرے میں یہی لوگ تھے؟ یہ تو اگر ایسی چیز ہے کہ ہونی چاہیے تھی تو ہمارے اوپر ہونی چاہیے تھی۔ اسی پر اور جب آپ کا یہ بھی میں نے پچھلے جمعے بتایا کہ جب کہا کہ آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی کچھ عرصہ، تو اس بدبخت عورت نے کہا کہ لگتا ہے کہ تیرا شیطان تجھے چھوڑ گیا ہے، مطلب یہ جو باتیں آپ کرتے تھے یہ کوئی شیطانی آپ کو جو تھا وہ الہام تھا، اور 2-3 دن سے لگتا ہے آپ پر شیطان نہیں آیا، العیاذ باللہ۔ اس پر آپ ملول ہوئے، آپ کی طبیعت رنجیدہ ہوئی، تب وہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ تو یہ ایک صورت یہ تھی۔ اس کے بعد ہنسی مذاق کی اور بہت مختلف شکلیں ہیں کہ ایک موقع پر آپ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران آپ جب چکر لگاتے ہوئے حتیم کے سامنے سے گزرتے تھے، یہ لوگ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے قریش کے لوگ، تو یہ ہر دفعہ آپ کا کوئی نہ کوئی جملہ آپ کی طرف کستے تھے جب آپ چکر طواف کی طرف ان پاس سے گزرتے تھے۔ تو آپ نے ایک چکر کے اندر کہا کہ یا معاشر قریش، اے قریشیو، اما والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بالذبح، کہ میں تمہارے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تم میں سے جو لوگ نہیں مانیں گے تمہارے پاس ان کا وہ ذبح ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا۔ یہ الفاظ سن کر وہ بڑے خوفزدہ ہوئے کیونکہ آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا تھا، اور یہ الفاظ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع کے اوپر سچے ثابت کر دیے۔ وہ سارے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے گن گن کر وہ سارے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار ثانی کرتے رہے، اور اسلام ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، ایک بڑی تعداد مسلمان ہوئی، لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے اور اسلام کے مقابلے میں ڈٹے رہے تو اللہ جل شانہ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو تسلی بھی دی، ان ٹھٹھا کرنے والوں، مذاق کرنے والوں سے، انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے جو مذاق کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، ہم ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہیں، اور آپ کے لیے آپ اس کے اوپر رنجیدہ نہ ہو۔ اس کے بعد 5ویں صورت یہ تھی کہ پریشان کرنا یا رخنا ڈالنا، مثلا یہ کہ آپ جب قرآن سناتے تھے، قرآن نے اس پر بھی آیتیں نازل کی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ تو کافروں نے کہا کہ قرآن مت سنا کرو، اور جب آپ قرآن سنایا کریں تو شور کیا کرو، شور شرابہ مچایا کرو۔ چنانچہ آپ جب قرآن سنانا شروع کرتے تھے کسی سے تو یہ لوگ آ کر مختلف طریقوں سے کوئی چیز پیٹ رہا ہے، کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی آوازیں لگا رہا ہے، ایسا شور برپا کرنا جس سے آپ کی آواز دب جائے اور آپ کی آواز دوسرے لوگوں کے کانوں کے اندر نہ پڑے۔ یہ ان کا ایک طریقہ یہ تھا۔ ایک طریقہ یہ تھا جس پہ گزشتہ جمعے بات ہوئی کہ آپ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنا کہ جو مافوق العادت قسم کے معجزات آپ سے، کبھی کہنا کہ فرشتے اتارو، کبھی کہنا خزانے دکھاؤ، کبھی کہنا یہ آپ کھاتے پیتے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، بازاروں میں بھی گھومتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو آپ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنا
جو عام انسانوں کے سے بالاتر ہوتی ہیں، یا اپنی مرضی کے معجزات کا مطالبہ کرنا، یہ بھی ایک طویل فہرست تھی جس کو یہ لوگ بار بار لاتے رہتے تھے اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے، اور آپ ان ساری باتوں کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ جل شانہ جس چیز کو جس وقت چاہیں تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے، اور اس کی مجھے تو کہا گیا کہ تم تک اللہ تعالیٰ کا میں پیغام پہنچاؤں۔ ساتویں چیز جس پر میں نے کل بات ختم کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کو سودے بازی کی پیشکش کی گئی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ سورہ قلم کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ نرمی آپ اختیار کریں تو کچھ نرمی ہم اختیار کر لیں گے، یا جو سودے بازی کی پیشکش کی گئی اس پر جو پوری صورت اتری ہے وہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ ایک پیشکش یہ آئی تھی کہ ایک سال بتوں کی پوجا ہو جائے اور ایک سال اللہ کی عبادت ہو جائے مل جل کر۔ قریش نے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے ساتھ مل کر بتوں کو پوج لیا کریں، اگلے سال ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ یہ ایک درمیانی شکل ان لوگوں نے پیش کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کہا کہ آپ ان کو واضح طور پر بتا دیجئے کہ یہ چیز کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء، صحابہ اور ان کے ورثاء، ان کے ذمے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ دین کو خالص رکھیں گے۔ دین میں کسی ایسی چیز، کسی بھی قیمت پر کسی ایسی چیز کو ملایا نہیں جائے گا کہ جس کے نتیجے میں اگلی نسلوں کو اور مسلمانوں کے سامنے دین کی حقیقی شکل مسخ ہو کے رہ جائے، پتہ نہ چلے کہ اصل دین کیا ہے۔ آج پوری دنیا کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ یہ جو انٹرفیتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ جو موضوعات کے تحت کام چل رہے ہوتے ہیں، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی بھی دو ادیان، کوئی سے دو مذاہب پرامن طریقے کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک ملک کے اندر ایک سے زیادہ مذاہب ہوتے ہیں بعض اوقات، تو جو پیسفل کو ایگزسٹنس جس کو کہتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس پر تو معاہدات بھی ہو سکتے ہیں، اس پر بات بھی ہو سکتی ہے، اس پر جو ہے وہ ایک طریقہ کار وضع ہو سکتا ہے، اور اس بارے میں اسلام کے احکامات واضح طور پر موجود ہیں کہ وہ اقلیتیں جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہیں گی ان کے حقوق طے کر دیے گئے ہیں، اور مسلمان جب کسی ایسی جگہ رہیں گے جہاں پر وہ اقلیت کے اندر ہوں گے تو ان کے لیے بھی اس کی شکلیں صورتیں طے کر دی گئی ہیں کہ کیسے رہیں گے۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے، اس پر تو گفتگو بھی ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، قانون سازی ہو سکتی ہے، معاہدات ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے دین کے احکامات کے اندر تبدیلی کریں اور اپنے دین کو اس دنیا کے رسم و رواج کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو ایک لفظ ہمارے ہاں انتہائی مس یوز ہوتا ہے وہ ہے لفظ اجتہاد۔ ہمارے جو لوگ دین سے نہیں واقف ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو اصل میں لفظ اجتہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے اسلام میں رد و بدل کرنا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو رد و بدل کر دیا جائے تو اسلام کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی، مسلمانوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ اجتہاد سے ان لوگوں کی ناواقفیت کی وجہ ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اجتہاد کہتے کس کو، اور اجتہاد کا دائرہ کار کیا ہے، اجتہاد کا سکوپ کیا ہے، اجتہاد کن چیزوں میں ہوتا ہے اور کس حد تک مجتہدین کو جانے کی اجازت ہے، پھر مجتہد کون ہوتا ہے، اجتہاد کر کون سکتا ہے، کس کو اس بات کا اختیار کن لوگوں کے پاس ہے جو اجتہاد کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ شوق اجتہاد کا لوگوں کو ہوتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ مولویوں نے کوئی اجتہاد کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، غور و فکر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، اور بس یہ کسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں، حالانکہ اسلام کو جو ہے اسلام کے ایک نئے ورژن کی، ایک نئے ایڈیشن کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اور وہ بعض لوگوں نے تو یہ تجویز پیش کی ہے کہ یہ کام پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ اسلام میں اجتہاد کرے اور نیا اسلام کا ایک نیا ورژن پیش کرے، اور یہ بڑے سنجیدہ لوگوں کی تجویز ہے، میں اگر آپ ان کو جانتے ہو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے اس نظام کے پھر ماشاءاللہ جیسے آپ کے سینٹ کا الیکشن ہوا گزشتہ دنوں، پھر ایسے آپ کا اجتہاد ہوگا اسلام میں، اور یہی لوگ کریں گے جن کے ضمیر کی بولیاں جو ہیں بازار میں لگائی جاتی ہیں، جن کو سبزی منڈی کی چیزوں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا ہے، جیسے ٹماٹر بکتے ہیں، جیسے گوبھی اور آلو بکتے ہیں، ایسے یہ بھی بکتے ہیں۔
تو یہ اسلام کا اجتہاد، اسلام کے احکامات میں یہ طے کریں گے کہ مسلمان کہ جو نبیوں کا منصب ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد مجتہدین علماء جس کام کو کرتے. تو خیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی پیشکشیں کفر کی طرف سے ہوتی رہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کا واضح جواب دیا اور یہ کہا کہ کسی ایسے دینی حکم میں نبی جو ہے وہ کوئی اپنی طرف سے کمی پیشی نہیں کرے گا اور نہ ان کافروں کی بات مانے گا. حالانکہ وہ زمانہ بڑی سخت مشکلات کا زمانہ. ہمیں آج کل کیا مشکلات ہیں، وہ مشکلات تو وہ تھیں جو ان لوگوں نے صحیح اس میں ان کو اس کی اجازت نہیں تھی. تو آج ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور ایک خواہشات کی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس بات کا شوق ہے کہ دین کے احکامات کے اندر رد و بدل کیا جائے. اور تمام وہ ساری چیزیں میں آپ کو کبھی بھی بتاتا ہوں کہ وہ آپ جب بھی دیکھیں گے کہ اجتہاد کی بات کن احکامات میں کی جاتی ہے، ان احکامات میں جو نفس کے اوپر شاق ہے. چونکہ انسان نفسانیت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنے نفس کو آزادی کے اندر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے نفس کو پابند کریں، کیوں نہ اسلام کو بدل دیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل، کہتے ہیں خود کو نہیں بدلنا قرآن بدل دیں، تاکہ ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک جسٹیفیکیشن بھی مل جائے شریعت کی طرف سے کہ یہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو، بس یہی اسلام ہے. اور ایسے محققین اور ایسے ریفارمرز لوگوں کو پسند بھی بہت آتے ہیں جو آ کر ہمیں یہ سند دے دیں کہ ہماری یہ جو زندگی کی ترتیب ہے، جیسے ہم چل رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے. اسلام کا مطالبہ بھی یہی ہے تاکہ ہمیں ایک اطمینان حاصل ہو جائے. اور کبھی کبھی جو انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ میں دین پر نہیں چل رہا، اس ملامت سے جان چھوٹ جائے اور بندہ سمجھے کہ یہی میرا دین ہے اور یہی طریقہ کار ہے. یہ پچھلی امتوں میں بیان ہی ایسے ہوا، اور یہ ان کے علماء کی بدبختی تھی کہ وہ اپنی عوام کو یہ سہولت فراہم کرتے رہے. اسی لیے اللہ پاک نے یہود کے علماء کے اوپر لعنت کی قرآن کے اندر کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو سہولت عوام کو چاہیے ہوتی تھی، یہ فتویٰ ان کی جانب سے جاتا تھا کہ تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، جس طرح تم لوگ زندگیاں گزار رہے ہو یہ ساری کی ساری ترتیب بالکل درست ہے، اسی طرح تم لوگ چلتے رہو. اور اس کے عوض میں وہ ان سے پیسے لیا کرتے تھے. یہ اطمینان کے جو یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ پیسوں کے عوض کے اندر یا اپنے دنیاوی منافع کے عوض کے اندر جاری کرتے تھے. اگر دیکھا جائے تو آج تقریباً دنیا کفر کا بھی اور بدعمل مسلمانوں کا بھی علماء اسلام سے بھی یہی مطالبہ ہے. ان سے بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی صورت نکالے. دنیا کفر ہم سے کہتی ہے کہ آپ اسلام کا وہ ورژن پیش کریں جس میں جہاد فی سبیل اللہ نہ ہو. یہ نہیں آج کل چل سکتا، اس کے ساتھ تو بالکل وہ نہیں. آپ اب آج کل آپ کے ہاں گفتگو ہوتی رہتی اس کے اوپر، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں ان کی جو باتیں ہیں اس کو آگے پیش کر کے کہتے ہیں جی اسلام میں اجتہاد کریں اس حوالے سے. قادیانیوں کے بارے میں جی اقلیتوں کے آپ حقوق کے بارے میں یہ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ اس کے اندر چیز ہر وہ چیز آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کن چیز پر آوازیں اٹھتی ہیں. 8ویں چیز یہ تھی کہ آپ کے ساتھ برملا اور آمنے سامنے گالی گلوچ کی جاتی تھی، العیاذ باللہ آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا. اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو باقاعدہ یہ لوگ قرآن کو، کلام اللہ کو لانے والے کو، فرشتوں کو، سب کو یہ لوگ گالیاں دیتے. اس پر یہ آیتیں اتری تھیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ بہت اونچی آواز میں یعنی جہر کے ساتھ بے شک نماز نہ پڑھیے، لیکن اتنا نیچے بھی نہ کیجیے کہ خود آپ کو نہ پتہ چلے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تاکہ یہ لوگ جو اس کی وجہ سے گالی گلوچ کرتے ہیں تو ان کو وہ. اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ بتوں کو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دی جائے، تب پھر ورنہ پھر یہ اللہ جل شانہ کو گالی دیتے ہیں. تو یہ اس زمانے کا یہ حربہ تھا. نواں حربہ یہ تھا کہ انہوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا. ان کو قریب ترین اہل کتاب یہودی تھے، عیسائی تو کوئی اکا دکا وہاں پر موجود تھا. یہودی مدینہ ان سے قریب بھی تھا اور مدینہ یثرب کہلاتا تھا اور ان کے شام کے رستے کی گزرگاہ بھی تھی. وہاں کے یہودیوں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوئی ایسا سوال جس سے یہ بند ہو جائیں، جس کا جواب نہ دے سکیں. اسی پر آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین اور روح کے بارے میں جو سوالات تھے یہودیوں سے پوچھ کر آ کر ان مشرکین مکہ نے کیے تھے، اور اس کا جواب اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا تھا. 10ویں صورت یہ تھی کہ لالچ. یہ پیشکشیں کی گئیں آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ، آپ اپنی اس دعوت کو بند کرنے کا کوئی معاوضہ طے کر لیں.
جو آپ اس کی شکل اختیار ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا کہ ولید ابن کہ عتبہ بن ربیعہ سمجھدار آدمی تھا, وہ آیا تھا اور اس نے آپ کو ایک ایک چیز کا نام لے کر کہا تھا کہ اگر آپ کا یہ پیسے آپ چاہتے ہیں اس کے عوض میں, تو ہم پورا قبیلہ قریش اتنی دولت اکٹھی کر دیں گے کہ اس قبیلے کے اندر, دولت کے اندر آپ کا ہمسر کوئی نہیں ہوگا, آپ سب سے مالدار ترین انسان ہوں گے مکہ مکرمہ کے, اس کی ضمانت ہم آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو آج تک قریش پر کسی نے حکومت نہیں کی, یعنی قریش نے کسی کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا, ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں. سارے قبائل مل کر آپ کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں, ہم آپ کو اپنا پہلی, یعنی قریش کی تاریخ میں یا مکہ کی تاریخ کے آپ پہلے بادشاہ ہوں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اسے پوچھا کہ تم نے اے ابو ولید, تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ ان کا پوری کر لی. آپ نے کہا بیٹھو اور سنو, اور اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور جب آپ وہاں پر پہنچے اس کی ان آیات پر جس میں قریش سے کہا گیا کہ اگر تم لوگ ان کی باتوں پر نہیں مانو گے تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو عاد اور سمود کے ساتھ ہوا. جب آیتوں کا مفہوم وہاں پہنچا تو اس نے آپ کے منہ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ محمد تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ, اس سے آگے مت پڑھو. کیونکہ ان کو آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کی صداقت کا یقین ہوتا تھا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, تو جو میں قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس سے آگے مت جائیں. تو یہ ایک حربہ تھا. 10واں یہ 10واں لالچ. 11واں تھا دھمکیاں اور جسمانی تشدد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست بھی جسمانی تشدد ہوا اور آپ کے رفقا کے اوپر بھی بہت, اور میں نے گزشتہ جمعے کے اندر اس کی تفصیلات بیان کی. خود قریش کے نوجوانوں کو, ابو بکر صدیق کو اور عثمان غنی کو اور حضرت زبیر کو, ان حضرات کو, زبیر ابن عوام کو, اور ان کو کس طرح سے, عبداللہ ابن مسعود کو, ان کے ساتھ کیا ہوا, اور مکہ میں رہنے والے غلاموں کے ساتھ جیسے بلال, خباب اور آل یاسر, عمار, ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, اور مکہ سے باہر والے ابو ذر غفاری. یہ سارے واقعات میں نے آپ کو ساری تفصیل کے ساتھ پچھلے دنوں میں سنا دیے کہ یہ وہ تھا جو براہ راست جسمانی تشدد, مار پیٹ اور زخمی کرنا, لہو لہان کرنا, یہ سارا کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا. اور اس کے بعد جو 12ویں صورت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقا کو, جسے اس جو اس کی تفصیل تھی, میں نے تشدد کی جو بیان کی تھی, اس کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس تمام تر چیزوں سے گزرنے کے باوجود ایک دفعہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک شخص بھی اپنے دین سے واپس پھرا ہو. 12ویں چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا تعاقب اور ان کے خلاف پروپیگنڈا. تعاقب کیا کہ جب مسلمان, اب ہم اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس پہ بات شروع کریں گے, جب مسلمان ہجرت کر گئے اپنے دین کو بچانے کے لیے, کہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل کر دیا گیا, تو اس ہجرت میں ان کے پیچھے یہ لوگ طائف بھی, یہ لوگ حبشہ بھی گئے, اور وہاں جا کر ان کے بارے میں جو کچھ کہا وہ خالص پروپیگنڈا تھا. اور جب وہ باتیں بادشاہ کے سامنے کہیں اور پھر بادشاہ نے اس کا کیا جواب دیا, اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بات کریں گے. تو یہ 12ویں صورت تھی کہ اگر مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ سے باہر نکل جائیں تو بھی ان کے پیچھے جایا جائے. مدینہ منورہ بھی یہ لوگ اسی لیے مسلمانوں کے پیچھے گئے تھے کہ ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے تھے. یہاں سے یہ وہ 12 مشہور صورتیں تھیں معروف, جس مشکلات سے مسلمانوں کی پوری جماعت گزری اور جس نے ان کے اندر مضبوطی پیدا کی. اس کے بعد جو چیزیں آگے ہم مکہ کی زندگی میں بیان کریں گے, اس کے 5 بڑے عنوانات ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہجرت حبشہ ہوئی اور اس کا ذکر ہوگا. پھر آپ ایک گھاٹی کے اندر آپ کو محصور کیا گیا جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں, اس کی بات آئے گی. پھر ایک سال آیا جس میں آپ کو بڑے بڑے دکھ پہنچے, بڑے غم پہنچے, صدمات کا سال تھا. ایک بہت بڑا واقعہ اسراء اور معراج کا تھا جو آپ معراج کی رات پر تشریف لے کر گئے, اور اس کے بعد مدینہ والوں کی جو آمد شروع ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں رہتے ہوئے جو اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اس کی تفصیلات انشاءاللہ یہ اگلے جمعوں کے اندر انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.